اگر آپ کو ٹیکنالوجی کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور ٹیکنالوجی کی امپلیکیشن آن دا بزنس کی انڈرسٹینڈنگ ہے, یو ول ہیو ایج آن یور کاؤنٹر پارٹس. یہ والی اسکل اب بہت امپورٹنٹ ہے. جو کمپیٹیونیس ہے, جو انسرٹنٹی ہے انوائرمنٹ میں, اس سارے کو اگر آپ نے اس سے منور کرنا ہے اپنے بزنس کو اس میں, تو آپ کو ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہوگا. آئی تھاٹ PIA از ون آف دا بیسٹ آرگنائزیشن ان پاکستان. بہت سارے لوگوں کو PIA کے بارے میں مسکنسیپشنز ہیں, جو کہ دیکھیں جی آرگنائزیشن بہت بری ہے, جی دیکھیں جی بندے اتنے سارے ہیں اور یہ سب. اگر آپ نے ترقی کرنی ہے, اپنی جو انوائرمنٹ ہے وہ اچھی کرنی ہے, ڈائیورسفائڈ ورک فورس نہیں رکھیں گے, بہت ساری چیزیں جن میں خواتین اچھی ہیں, بہت سی چیزوں میں مرد اچھے ہیں, 50% آف یور پاپولیشن کو اگنور کریں گے تو ترقی کیسے کریں گے؟ یو برنگ دیم انٹو مین اسٹریم. السلام علیکم جی, دس از کنول مسرور فرام CXO گلوبل فورم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک CXO پوڈ کاسٹ کی ایک سیریز اسٹارٹ کی ہے ٹاک آف دا ٹاؤن کے نام سے, اور اس میں یہ ہے کہ ہم بڑے امیزنگ گیسٹ کو بلاتے ہیں یہاں پہ, جس میں ہم مختلف چیزوں پہ بات کرتے ہیں, ان کی پرسنالٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں. آج میرے ساتھ میرے بہت اچھے ایک دوست ہیں آل دا وے فرام کراچی, اور ہی از ورکنگ ایز اے گروپ CIO ایٹ اینگرو کارپ, اور ان کا نام اظہر نواز ہے. بڑے ہی امیزنگ آدمی ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. تھینک یو کمل فار انوائٹنگ می. تھینک یو سو مچ فار کمنگ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. ہم نے آپ کو فالو کیا اور اسلام آباد میں ہم نے آپ کو پکڑ لیا جیسے ہی آپ آئے, تو اٹس این آنر فار اس کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور بینگ پارٹ آف CXO ایز ویل, بیکاز یو نو آپ نے اس میں بھی ماشاء اللہ بڑا رول پلے کیا, یو بینگ پارٹ آف CXO. تو پہلے تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اپنا جو آپ کا ایک جرنی ہے, یو نو اظہر کہاں سے شروع ہوا اور کیا پڑھائیاں کر کے کہاں اتنی بڑی آرگنائزیشن, ون آف دا لیڈنگ آرگنائزیشنز, اور ایک لیڈنگ رول پہ آپ رہے, تو یہ تھوڑا سا جرنی تو بتائیں نا. Yeah, I think first of all, thank you again for inviting me, and you always keep tabs on people کہ لوگ کہاں گھوم رہے ہیں تاکہ آپ ان کو پکڑ سکیں. ضروری ہے, آپ نے ہمیں پکڑ لیا, ضروری ہے, which is good. So دیکھیں جرنی کہاں سے شروع کیا, آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں. I belong to a village, ایک گاؤں میں پیدا ہوا. اچھا. سینٹرل پنجاب میں گوجرا کے پاس ایک گاؤں. اچھا, زبردست. تو وہاں سے ایک دیہاتی فیملی سے, ایجوکیشن بھی وہیں سے شروع کی. بٹ فادر یہاں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ کرتے تھے جاب, دین ہی برنگ اس ہیئر. تو یہاں پہ جو میرا جو اسکول, جس کو جہاں سے ریئل آپ سمجھ لیں کہ میری جو تربیت اور تعلیم شروع ہوئی, وہ جس اسٹوڈیو میں ہم بیٹھے ہیں اس کے بالکل قریب ہے. ادھر ایمبیسی روڈ پہ FG نمبر 6 اس کو بولتے تھے اس وقت اسکول کو. اب تو اٹس کالڈ اسلام آباد ماڈل کالج فار بوائز. ایٹ دیٹ ٹائم یوز ٹو بی اسلام آباد فیڈرل گورنمنٹ اسکول نمبر 6. 6 نمبر اسکول مشہور تھا اس پہ جی, 6 نمبر اسکول. 6 نمبر اسکول سے پڑھا ہے, اینڈ آئی تھنک دیٹ 6 نمبر اسکول ہیز played a big role in my life. So all the basic learnings I think I got from there. Uske baad Pindi, I'm a Pindi boy, so Pindi Satellite Town College and then Islamic University. اچھا. کالج میں تو زیادہ Satellite Town College اپنی کرکٹ کی وجہ سے مشہور ہے. تو ان کا جو کرکٹ گراؤنڈ ہے اٹس کوائٹ نائس. تو کالج میں تو ہم پڑھتے کم اور کرکٹ زیادہ کھیلتے تھے. اچھا. پھر خیر اس کو کیچ اپ کرتے تھے شام کو بیٹھ کے اور دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے. سو سیٹلائٹ ٹاؤن کالج, دین اسلامک یونیورسٹی. 2 یونیورسٹیز اس وقت کمپیوٹر سائنس کراتی تھیں پنڈی اسلام آباد میں. قائد اعظم تھی, ایک اسلامک تھی. سو آئی وینٹ ٹو اسلامک, ون آف دا پائنیئرز بیچز میں سے جوائن کیا. اسلامک واز آلسو ون آف دا ٹاپ ان کمپیوٹر سائنس ایٹ دیٹ ٹائم. سو آئی ویئر آئی ایم ٹوڈے آئی او اے لاٹ ٹو مائی ٹیچرس. اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں. اس وقت کی ایجوکیشن آئی تھنک دا اسٹینڈرڈ. اسکول اور کالج ٹائم پہ شرارتی تھے آپ یا کافی؟ آئی مین جو اسکول میں تو خیر کافی ڈسپلن اسکول تھا, تو اسکول میں تو اتنا وہ نہیں ہوتا تھا. بٹ یہ ہے کہ کالج میں چونکہ زیادہ فوکس کرکٹ پہ ہوتا تھا, تو وہ کلاس میں آنا اور کلاس میں حاضری بولنا اور چپ کر سے کسی پیچھے سے نکل جانا, تو اس طرح کی چیزیں کرتے تھے اور سارا دن کرکٹ کھیلتے رہتے تھے. بٹ یہ ہے کہ وہ پھر کئی دفعہ آپ کوئی کلاس لے رہے ہیں تو دوستوں کی حاضری لگوا رہے ہیں, تو ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں سارا دن, تو ہمارے دوست پراکسی بول رہے ہیں. تو اس طرح کالج میں تو یہی تھا. بٹ یہ ہے کہ یونیورسٹی میں کافی ہارڈ ورک کیا. ہمارے جو اس وقت کی جو استاد تھے یونیورسٹی میں کافی فوکس تھے, کافی انہوں نے ڈیولپ کیا. جو اسکلز, بیسک اسکلز میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ اپنے اسکول اور یونیورسٹی سے لی میں نے. اچھا, ویری نائس.
اور اس کے بعد پھر آپ کا ایک کارپوریٹ جرنی اسٹارٹ ہو گیا. کون سی پہلی جاب کی آپ نے؟ تو دیکھیں یہ جو پہلا رول تھا, میں اپنے آپ کو I consider myself very lucky in the roles which I have got in my career. So جب میں ابھی گریجویشن کر کے نکل رہا تھا یونیورسٹی سے, تو ایک ادارہ بن رہا تھا, اس کا نام تھا نادرا. سو نادرا کا اس وقت بیس رکھا جا رہا تھا. سو آئی واز لکی دیٹ آئی گاٹ اے کال اینڈ گاٹ ان ٹو دیٹ انسٹیٹیوشن. دیٹ واز مائی فرسٹ بگ رول. سو نادرا کے جو پائنیئرز کی جو ٹیم تھی ان میں ایک میں بھی تھا. اچھا. سو اس وقت یہ ہے کہ ایسا پروجیکٹ جو کہ جس کی کوئی پریسیڈنس نہیں تھی, اسپیشلی ہمارے ریجن میں تو کوئی پریسیڈنس نہیں تھی, تو اس وقت وی آل گاٹ ٹوگیدر اور ہم نے کافی اس کے اوپر پھر اٹ واز اے ویری فاسٹ موونگ آرگنائزیشن. آئی ورک فار نادرا لائک 6-7 years اور کافی چیزوں میں جو نیشنل ڈیٹا بیس کا پروجیکٹ ہے, جو آئی ڈی کارڈ کا پروجیکٹ ہے, آئی ڈی کارڈ کے اوپر جتنی کنٹریبیوشن ہے شروع کے کچھ لوگوں کی, ان میں سے ایک میں بھی ہوں. اچھا. پھر آئی ڈی کارڈ کے اوپر جو بایو میٹرکس کی انٹروڈکشن ہے یا فیشیل کی انٹروڈکشن ہے, یا پھر یہ جو جہاں پہ جو آج سینٹرز ہیں نا, جہاں پہ آپ جا کے اپنا لائیو ڈیٹا کرواتے ہیں, وہ اس کے اوپر میرا کافی رول ہے. جو پہلا سینٹر ہم نے اس کا بنایا تھا وہ پنڈی میں جو کمرشل مارکیٹ ہے وہاں پہ ایک پہلا سینٹر ایز اے پائلٹ بنایا تھا کہ ہم اس کو ٹرائی کرتے ہیں کہ یہ کام کرے گا. اس سے پہلے فارمز بھرتے تھے لوگ اور فارمز آتے تھے, فارمز کی ڈیٹا انٹری ہوتی تھی, تو وہ ہم نے پہلا سینٹر وہاں کمرشل مارکیٹ میں ٹرائی کیا فور 3 months. اٹ واز اے ہیوج سکسیس. پھر اس کو ہم نے ایکسپینڈ کیا پورے کنٹری میں. سو اس کے بعد تو پھر ریسٹ از ہسٹری. نادرا از اے گریٹ آرگنائزیشن اینڈ پاکستان کے لیے اٹس اے بلیسنگ. بڑا ایک بیک بون ادارہ ہے, بیکاز اس کی وجہ سے ہی اب بہت سارے اور ادارے ٹیلکو سے لے کے سب جو ہیں وہ ایکچولی مرج ہوئے, اینڈ دین بایو میٹرک ایکچولی ایک ہم نے اس کو بڑا چینلائز کیا, اور پھر بہت ایک بڑا رول ہے. لیکن یہ جو میں آپ کو کچھ انسائٹس بتاتا ہوں. جب نادرا میں ہم کام کر رہے تھے تو پاکستان کے کتنے انٹرپرائزنگ لوگ ہیں کہ کچھ لوگوں کے پاس 30 آئیڈینٹیٹیز تھیں. ایک بندے کی اس پر 32 آئیڈینٹیٹیز تھیں. اچھا. یعنی آپ نادرا بننے سے پہلے آپ کی ایک بندے کی 32 آئی ڈی کارڈز ہیں, 32 ڈفرینٹ آئیڈینٹیٹیز. اچھا. تو آپ اس طرح کے تو ہمارے انٹرپرائزنگ لوگ تھے سیریسلی. تو جب ہم نے نادرا میں ڈیٹا لوگوں کا لینا شروع کیا, اور شروع میں بایو میٹرک نہیں تھا, تو بزنس رولز وغیرہ لگائے تو ان کو بھی چیٹ کر لیتے تھے لوگ. تو نادرا میں بھی شروع میں ملٹیپل آئیڈینٹی بننا شروع ہو گئی تھی. صحیح. لوگوں کو پتہ لگ گیا اچھا یہ رول ہے تو اس رول کو کیسے ڈاج کرنا ہے. اس کے بعد پھر جب بایو میٹرک لے کے آئے تو وہ اٹس کوائٹ کلوز میچ, تو اس میں اب پکڑے جاتے ہیں. اور فیشیل از ویری ویری کلوز. تو اب جب فنگر پرنٹ اور فیشیل میچنگ ہوتی ہے تو اس سے اب ڈپلیکیشن جو ہے وہ رک گئی ہے. سو اٹ ہیز براٹ ہماری جو آئیڈینٹی ڈاکومنٹس ہیں ان کے اوپر دنیا کا ٹرسٹ آ گیا ہے. اور جب ہم نے پاسپورٹ کا پروجیکٹ کیا, نادرا نے پاسپورٹ کا پروجیکٹ ڈیولپ کر کے دیا, تو وہ پہلا اکاؤ کمپلائنٹ پاسپورٹ تھا دنیا میں, جس کے اندر پورے اسٹینڈرڈس اکاؤ والے امپلیمنٹ ہوئے تھے. اوکے. سو پاکستانی اگر کام کرنا چاہیں تو کین ڈو. اچھا, یہ میرے لیے نیوز ہے, مجھے نہیں پتا تھا اس بارے میں. اچھا, ویری نائس. میرے خیال میں ابھی تو نادرا بہت ایک ایوالونگ پروسیس میں ہے, اور جو لیڈرشپ ہے وہ بہت ہی امیزنگ ہے. میں امید کروں گا کہ میں ان کے چیئرمین صاحب کو بھی کسی دن پوڈ کاسٹ پہ بلاؤں. سو اس کے بعد پھر آپ کا نادرا پنڈی بوائے اٹھ کے پھر کراچی جا رہا ہے. سو دیکھیں اس جرنی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا جو اسپورٹس ہیں, کرکٹ اور یہ سب بھی ساتھ چل رہا تھا اور کام بھی چل رہا تھا. ایک چیز میں بہت سنتا تھا ان نادرا. آئی واز کوائٹ ینگ. میں جیسے پہلے کہا کہ میں بڑا لکی ہوں کہ جو اپرچونیٹیز مجھے ملتی گئیں. میں بڑا ینگ تھا جب مجھے لیڈرشپ رول مل گیا نادرا میں. تو آئی وینٹ اپ ٹو ویری ہائی رول ان نادرا. اینڈ دین میں ایک چیز سنتا تھا کہ انڈسٹری میں لوگ بات کرتے تھے کہ جی دس گائے ہیز اے ویژن, ہیز این ایکسپوئر, ہیز اے فارن ایکسپوئر, رائٹ. تو یہ بات مجھے بہت وہ ہٹ کرتی تھی کہ میں یار کبھی میں نے ملک سے باہر کام نہیں کیا, یا میں ملک سے باہر پڑھنے کے لیے نہیں گیا. صحیح. سو آلدو آئی ایم ڈوئنگ گریٹ ہیئر, آئی ایم ان دا ٹاپ ایشلانز آف نادرا, ٹاپ مینجمنٹ میں ہوں, سارا کچھ ہے. بٹ یہ جو ایک چیز ہے کہ جو اگر ایک میری ساری تعلیم بھی یہیں پہ ہے, کام بھی یہیں کر رہا ہوں, اور ایک کل کو ایک اور بچہ آیا ہے جو کہ باہر سے پڑھ کے آیا ہے, تو کمپیریزنز ہو رہے ہیں, اس کے پاس زیادہ ایکسپوجر ہے. تو ایکسپوجر کی بات ہے, اور بات بھی صحیح ہے. آئی مین آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ دیٹ.
جس کو اپرچونٹی ملے اس کو جانا چاہیے, ایکسپوجر لے کے آنا چاہیے. تو دین آئی تھاٹ کہ یار آئی تھنک اف آئی وانٹ ٹو گرو فردر, میں نے ابھی بہت گرو کیا ہے یہاں پہ الحمد للہ 7-8 سال میں, اگر مجھے فردر گرو کرنا ہے تو آئی شوڈ گو آؤٹ. اینڈ آئی ہیڈ ویری گڈ مینٹورز ان مائی لائف. اچھا, یہ کمپیوٹر سائنس میں بھی جیسے میں آیا تو میرے ایک استاد تھے جو جب میں بیچلرز کر رہا تھا, بیچلر میں نے ڈبل میتھس, میں میتھ میں بہت اچھا تھا شروع سے ہی, بچپن سے ہی میتھمیٹکس میرا 100 آؤٹ آف 100 تھا شروع سے. زبردست. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے کمپیوٹر سائنس میں جانا ہے, میں تو میتھ پہ فوکس تھا. سو ہی براٹ می انٹو کمپیوٹر سائنس. ادروائز آپ انجینئرنگ کی طرف, ادروائز میں میتھمیٹکس یا اس طرف جاتا, تو وہ مجھے کمپیوٹر سائنس میں لائے. پھر جب میرے کچھ مینٹورس تھے, جب میں نادرا میں کام کر, دے سیڈ کہ یار یو شوڈ گو آؤٹ, لیو دا کنٹری, گو آؤٹ, ٹیک دیٹ ایکسپوجر اینڈ دین think about coming back. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. then I left Nadra. I think towards the end of 2007 I left and went to London. Okay. تو نادرا نے مجھے ٹریول کافی کرایا تھا اراؤنڈ دا ورلڈ, تو میں پھر کافی جگہوں پہ دیکھا, and then I thought کہ London is the best place to move. So towards the end of 2007 I moved to London. اور شروع میں جب لنڈن گیا تو کچھ ہاتھ میں نہیں تھا, جسٹ لیفٹ اینڈ وینٹ. اوکے. کوئی پلاننگ بھی نہیں, کوئی پلاننگ تو یہ تھی کہ یار اچھا آپ دیکھ لیں مارکیٹ میں, مارکیٹ ریسرچ کر لیں, جابس ہیں آپ کے پاس, اسکلز ہیں. مطلب لوگ جاتے ہیں نا کہ اسپیسیفک ڈگری لینے کے لیے یا نا کچھ کرنے کے لیے. نہیں, یہ تھا کہ اچھا میرے پاس اسکل ہیں. سیلف کانفیڈنس شروع سے بہت تھا. آئی ڈونٹ نو, بعض اوقات بیوقوفی بھی ہوتی ہے یہ, بٹ سیلف کانفیڈنس تھا. تو ہم نے کہا نہیں, لیٹس گو. صحیح. تو چلے گئے ود فیملی, ایوری ون, وی وینٹ ٹو لنڈن. اب لنڈن جا کے تو جاب ڈھونڈ رہے ہیں. اب جب نئی مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں تو اس مارکیٹ کی آپ نے نارمس سیکھنی ہے, سی وی لکھنے کا طریقہ فرق ہے, انٹرویو کویشچن آنسر کا طریقہ فرق ہے. تو شروع میں 2-3 مہینے تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یار جاب کیوں نہیں مل رہی مجھے, اتنا ایکسپیرینس ہے, کام بھی آتا ہے سب کچھ. تو پھر آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ سی وی کیسا بنانا ہے, کون سے سوال کا کیا جواب دینا ہے, کس طرح کانورسیشن کرنی ہے. کمیونیکیشن ٹھیک تھی شروع سے, بٹ یہ ہے کہ واٹ آر دے ایکسپیکٹنگ ان ٹرمز آف یور آنسرس. تو وہ جب پتہ چلا تو دین آپشنز آنا شروع ہو گئیں. اینڈ مجھے یاد ہے ایک ہفتے میں 3 آفرز آ گئیں. پہلے ہی جب میری پہلی آفر آئی, دوسری تیسری ایک ہی ہفتے میں 3 آفرز آ گئیں. تو پھر میں نے آئی چوز امپیریل کالج لنڈن. آئی تھاٹ اٹ واز اے گریٹ آنر کہ ایک ایسے انسٹیٹیوٹ میں جو ہمیشہ سے فار دا ریسنٹ ایئرز ٹاپ 10 یونیورسٹیز ان دا ورلڈ آتا ہے. تو جب میں جس سال وہاں تھا تو اٹ واز نمبر 5 ان دا ورلڈ ان رینکنگ ایٹ دیٹ ایئر. تو جب مجھے امپیریل کی آفر آئی تو آئی تھاٹ کہ یار امپیریل جوائن کر لیتے ہیں. آئی جوائنڈ امپیریل کالج اینڈ اس کا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا, بیکاز دی امپیریل کالج کا دیکھ لیں کہ فوکس جو فرق ہمیں اپنے اور وہاں کے انسٹیٹیوشنز میں نظر آتا ہے, امپیریل کالج کا مین فوکس از آن ریسرچ. سو آپ کو میں جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا, 32,000 اسٹوڈنٹ امپیریل کالج میں تھے اس وقت, کم و بیش 30 اور 35 کے بیچ میں رہتے ہیں. 32,000 اسٹوڈنٹس تھے اور اٹس اے ویری ہائی اینڈ کالج, بہت فیس بھی زیادہ ہے. بٹ جو اسٹوڈنٹ فیس ہیں یہ اوور آل کالج کی فنڈنگ کا 10% بھی نہیں ہے. اچھا. سو 32,000 اسٹوڈنٹ ہیں, 17,000 ریسرچر ہیں. سو دا موسٹ فنڈنگ از فرام ریسرچ. کیا بات ہے. اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ میڈیسن پہ ریسرچ کرتا ہے امپیریل. کیا بات. سو آئی مین آئی تھاٹ دیٹ واز اے گریٹ پلیس ٹو ورک. جو ہمارا ICT ڈپارٹمنٹ تھا جہاں میں کام کرتا تھا, اس میں پوری دنیا کے ڈفرینٹ کلچرس کے لوگ اینڈ ٹاپ مائنڈس ور دیئر. سو آئی اسپینڈ اباؤٹ 8 years ایٹ امپیریل. آئی تھاٹ دیٹ واز اے گریٹ ٹائم آف مائی لائف ویئر آئی لرنڈ اے لاٹ. 8 سال وہاں گزارا اور ڈفرینٹ کلچر سیکھے, ڈفرینٹ لوگوں کی اسپیشلی سافٹ اسکلز بہت ساری وہاں پہ ڈیولپ ہوئیں, جو کہ میں سمجھتا تھا یہاں پہ نہیں تھی. تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ لوگ یہ کیوں بات کرتے ہیں کہ یار اس کے پاس جو ہے وہ ایکسٹرنل ایکسپوجر ہے یا اس کا بندے کا ویژن ہے. تو آئی تھاٹ کہ وہ اچھا فیصلہ تھا ٹو گو فرام ہیئر اینڈ اسپینڈ سم ٹائم overseas, learn skills and work with different people from different cultures and backgrounds. صحیح. So that was quite good. تو پھر 8 سال بعد آپ کی پھر واپسی ہو گئی. یہ بھی ایک بڑی مزے کی اسٹوری ہے. سو 8 سال بعد جب میں واپس آیا لنڈن سے تو آئی جوائنڈ ایز CIO ان پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس. تو PIA جوائن کیا میں نے, دوسری ایک لیڈنگ آرگنائزیشن. سو PIA جوائن کیا.
بہت سارے لوگوں کو PIA کے بارے میں مسکنسیپشنز ہیں جو کہ آئی تھنک آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک دس اپرچونیٹی اینڈ کلیئر دیم کہ جی وہ دیکھیں جی آرگنائزیشن بہت بری ہے جی, دیکھیں جی بندے اتنے سارے ہیں اور یہ سب. وین آئی ورکڈ فار PIA I thought PIA is one of the best organizations in Pakistan. اچھا. جو PIA کے پروسیسز ہیں, جو PIA کے مینولز بنے ہوئے ہیں, جو انجینئرنگ کے پروسیسز ہیں, جو فلائٹ آپریشن کے پروسیس ہیں, جو ہیومن ریسورس کے پروسیس ہیں, جو ان کے کمرشل کے مارکیٹنگ کے پروسیسز ہیں, جو ان کے ریونیو, آئی مین امیزنگ پروسیس بنے ہوئے ہیں. اینڈ اٹس ناٹ نئے نہیں ہیں, 70s 80s کے پروسیس لکھے ہوئے ہیں. وہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک زمانے میں انٹرنیشنل ایئر لائنز آتی تھیں اور PIA سے پروسیسز سیکھتے تھے PIA سے لیتے تھے اسٹینڈرڈس کے, یار تم کیسے کام کر رہے ہو. سو اٹس امیزنگ آرگنائزیشن اینڈ دا پیپل ہو ورک ان PIA I thought they were amazing people. رائٹ. اور اس میں کچھ لوگ تو ایسے تھے, میں جب ان کے ساتھ کام کرتا میں کہتا یار یہ دس پرسن نیڈس ٹو چیلنج ہمسیلف, یہ یہاں کیا کر رہا ہے. اچھا. I mean اس کا کیلیبر کتنا ہے. اور you know, and I thought the organization is amazing. Okay. It's the external factors why PIA was not doing so good. Okay. اور یہ جو ایک بہت KPI لے کے آ جاتے ہیں کہ جی وہ پر ایئر کرافٹ میں کتنے لوگ ہیں, امپلائی ہیں, وہ ڈفرینٹ ہے. دیکھیں جو ایکسٹرنل ایئر لائنز ہیں وہ صرف کور آپریشنز پہ اپنا اسٹاف رکھتے ہیں, تو وہ امپلائی ریشو پر ایئر کرافٹ ان کی کم ہو جاتی ہے. ہماری ساری سروسز ہی خود کرتے ہیں. ایون فلائٹ کچن بھی اپنا ہے, باقی بھی ساری سروسز اپنی ہیں, فلائٹ ہینڈلنگ بھی خود کر رہے ہیں, سب خود کر رہے ہیں. ایون کاؤنٹر چیک ان کاؤنٹر اسٹاف بھی اپنا ہے, سب اپنا ہے. تو اٹ ڈزنٹ میٹر. سو جو KPI دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو HR اسپینڈ ہے وہ کتنا ہے, وچ واز آلموسٹ اراؤنڈ 17-18% آف دی ایئر لائنس ٹوٹل ایکسپینس. وہ کچھ خاص نہیں تھا. There are other external factors جس کی وجہ سے PIA was going down. But I think it's an amazing organization. Still got great potential. لوگوں کے پاس skill ہے. People know their job and can do wonders. Amazing. It's the external factors. But I enjoyed my time at PIA کیونکہ وہاں پہ میں نے 2.5-3 سال گزارے. بٹ اس ٹائم میں ساری جو اس کی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن تھی PIA کی, اس پہ کافی کام کیا. اینڈ by the time I left PIA, I left a legacy there. A lot of things, we brought in a lot of legacy systems replaced, اور بہت ساری چینجز کی جس کا آج بھی آرگنائزیشن کو بینیفٹ ہو رہا ہے. زبردست. اور پھر PIA کے بعد آپ کا PIA کے بعد while I was working with PIA, Angro approached me and they were talking to me on a role which was open at Angro, the CIO of Angro. But then they spoke to me, then they went away, then they came back again after a month or so. I thought maybe they have lost interest and stuff. When I left PIA, I was moving back to London. In the meanwhile, there was a digital transformation project transforming our airports. So the chairman said, okay, you're leaving PIA. I want you to stick around, but if you have made your mind you're leaving PIA, then can you do this project? We're trying for transformation of airports for some time. ایک project ہے جو ہم سے it was in the pipelines. تو can you lead this? تو پھر میں نے ایز اے کنسلٹنٹ ایک پروجیکٹ کیا جس میں سارے پاکستان کے ایئرپورٹس کے اوپر ایک سنگل سسٹم امپلیمنٹ کیا, جس پہ جتنے پیسنجرز ہیں ان کا ایک پروسیسنگ سسٹم ہے پورے پاکستان میں. اچھا. تو وہ امپلیمنٹ کیا فار اے ایئر اور سو. وہ میں نے پھر سول ایویشن کے ساتھ کنسلٹنگ کی. اینڈ دین آئی لیفٹ اینڈ وینٹ بیک ٹو لنڈن. اچھا. مین وائل اینگرو واز ٹاکنگ ٹو می. تو جب میں لنڈن گیا تو آئی اسٹارٹڈ کنسلٹنگ اینڈ کانٹریکٹنگ ورک دیئر. اینڈ پھر ایک دن اینگرو سے مجھے کال آئی کہ جی آپ کو ہم وی ہیو شیڈیول یور انٹرویو, تو آپ کو ہم ملانا چاہتے ہیں. تو آئی کیم اینڈ میٹ ایگزیکٹیوز. واپس چلا گیا. پھر ایک دن مجھے اینگرو سے آفر آ گیا. آئی تھاٹ کہ یار اٹس ون آف دا ٹاپ رولز ان دا کنٹری. اٹ واز ہارڈ ٹو سے نو ٹو اینگرو. آئی ایکسیپٹیڈ اٹ اینڈ کیم بیک دین. اینڈ اٹس آلموسٹ ناؤ more than 3 years now actually. Achha. I joined early 2020. It's 3+ years now with Angro. Amazing. Great journey. Angro is one of the top organizations. One of the leading organizations. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور جتنا انہوں نے اپنا پورٹ فولیو انکریز کیا ہوا ہے ہر چیز میں, وہ ڈیجیٹل سائڈ پہ بھی ہیں, فرٹیلائزر میں اور آل دیز تھنگس.
سر آپ کا کیونکہ ذاتی طور پہ بڑا تعلق رہا ہے ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے، آپ ان کے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے پروسیسز میں انوالو رہے. ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ ایکچولی یہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہوتی کیا ہے، دوسرا یہ کہ ہمارے پاکستان بیسڈ آرگنائزیشنز میں ایکچولی ہرڈل کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ بات تو کرتے ہیں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی یا ڈیجیٹل ایج کی، اسپیشلی ہم لوگ بڑی کانفرنسز دیکھتے ہیں، بٹ اسٹل ڈو یو تھنک کہ ہم ابھی بھی پیچھے ہیں یا ابھی پروسیس میں ایوالونگ میں سیکھ رہے ہیں، کیا ہے؟ اچھا، آج چونکہ ہم بہت ہی کیجول ڈسکشن ہے اور میں کھل کے بات کروں گا. بالکل کریں جی. رائٹ، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اچھی نہ لگے، بٹ میں کھل کے بات کروں گا. ضرور. ہمارے یہاں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی بہت بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں زیادہ گفتگو ہے. ٹھیک ہے. رائٹ، سو اٹس اے گفتگو. تو گفتگو پریکٹیکل پہ بہت کم ہے، زیادہ گفتگو ہے. صحیح جی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی بات کرتے ہیں، بٹ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی امپلیمنٹیشن کی جو ول ہے وہ بہت کم ہے، وہ نظر نہیں آتی. رائٹ، ایک جو سب سے زیادہ جو چیز مجھے پریشان کرتی ہے اور تنگ کرتی ہے، جب بھی آپ ڈیجیٹل کی گفتگو کر رہے ہو کسی بورڈ روم میں، تو جب کوئی سوال ایک کونے سے آ جاتا ہے کہ جی اس کی ROI بتا دو، ٹھیک ہے، تو پھر میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار اس کا مطلب یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو گو بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ. اگر آپ کی پوری ڈیجیٹل جرنی کی بات کر رہے ہیں اور آپ نے پورا ایک روڈ میپ دیا ہے اس کی بات، اور ایک کونے سے سوال آ جاتا ہے اس کی ROI بتا دو. سو آئی تھنک دیٹ از دا مائنڈ سیٹ وچ وی نیڈ ٹو چینج. اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن دیکھیں، ایک اور میں بات یہاں پہ جو میں بلیو کرتا ہوں، آلدو آئی ایم اے CIO، میرے باقی CIO شاید پسند نہ کریں، بٹ CIO کی ناٹ ڈرائیو اے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن. اچھا، کوئی CIO ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کسی کمپنی کی نہیں کر سکتا. اٹس دی ایگزیکٹو مینجمنٹ، اٹس دا CEO. اگر اس کی بائی ان ہو، اگر CEO ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا فلیگ لے کے چلے گا تو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہوگی. اچھا، آپ کے سامنے ایک بہت ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی جو کیس اسٹڈی، جو ایگزامپل ہر جگہ دی جاتی ہے، وہ DBS ہے، جو ڈیجیٹل بینک آف سنگاپور ہے. اس کی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن پیوش چاولہ صاحب نے کی ہے، CIO نے نہیں کی. چاولہ صاحب کو جب ان کی میٹنگ ہوئی علی بابا کے جو فاؤنڈر ہے اس کے ساتھ، اور اس کو سمجھ آئی کہ یار یہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کیا ہے، تو اس نے دین ہی کیم بیک، ہی سیڈ کہ یار میں تو ڈیجیٹل بینک بناؤں گا. اینڈ دین اٹس اے کیس اسٹڈی جو ہارورڈ میں پڑھائی جاتی ہے، اینڈ اٹس ون آف دا اٹس دا ٹاپ ڈیجیٹل بینک فار ایئرز ناؤ. اور اس نے کتنا اس کا بینیفٹ ڈیجیٹل کا اس نے اٹھایا، لیکن وہ ہوا صرف اس وجہ سے کہ وہ CEO واز ٹیکنگ دا فلیگ. اور سب سے امپورٹنٹ اسکل آف دا فیوچر فار CEOs، فیوچر تو بعد کی بات ہے، میں تو پریزنٹ بولتا ہوں. پریزنٹ میں بھی جو ٹاپ اسکل آف اے CEO از دا ڈیجیٹل اینڈ ٹیک سیوینس. جس بندے کے پاس، جس CEO کے پاس ٹیکنالوجی کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور ٹیکنالوجی کی امپلیکیشنز آن دا بزنس کی سمجھ ہوگی اس کو، وہی CEO آگے سکسیزفل ہوگا. آئی تھنک ون آف دا ٹاپ اسکل آف اے CEO فار فیوچر، ابھی تو مکنزی نے بھی کہہ دیا کہ جی ٹیک سیوینس از دی ٹاپ اسکل آف اے CEO اینڈ دا امپلیکیشن آف ٹیکنالوجی آن دا بزنس. اگر CEO کو آتی ہے تو دیٹ بزنس ول گرو. اینڈ آلسو اندر امپورٹنٹ اسکل آف اے CEO ان دا فیوچر ول بی دی ڈیزائن تھنکنگ پروسیس انڈرسٹینڈنگ. سو یہ اسکلز ہیں جو آپ کے CEO کو چاہیے، وچ از وائی یو ول سی مور اینڈ مور ٹیکنالوجی لیڈرز آر ناؤ میکنگ CEOs. ہاں، تو وہ اس کا ایک ڈائنامک امپیکٹ آئے گا. بالکل، میرے خیال میں اب تو شاید CFOs کے لیے بھی بڑا ریکوائرڈ ہے کہ ان کو بھی ٹیک سے بھی ہونا چاہیے. ہر ناٹ اونلی CFO، ہر سینئر لیڈر کو ٹیکنالوجی کی سمجھ ہونی چاہیے. آپ HR میں ہیں، آپ فائنینس میں ہیں، سپلائی چین میں ہیں، کمرشل میں ہیں، آپ CEO ہیں. اگر آپ کو ایون اف یو آر ان مینوفیکچرنگ، اگر آپ کو ٹیکنالوجی کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور ٹیکنالوجی کی امپلیکیشن آن دا بزنس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، یو ول ہیو ایج آن یور کاؤنٹر پارٹس. بالکل صحیح. تو آپ کو یہ والی اسکل اب بہت امپورٹنٹ ہے. ناٹ دیٹ آئی ایم ان ڈیجیٹل، تو میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اب جو کمپیٹیونیس ہے، جو انسرٹنٹی ہے انوائرمنٹ میں، اس سارے کو اگر آپ نے اس سے منور کرنا ہے اپنے بزنس کو، اس میں تو آپ کو ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہوگا. ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے کیا؟ مطلب یہ کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے اور اس سے کیا فرق پڑ جانا ہے؟ دوسرا شاید میں یہ نیکسٹ فیز والا کویشچن بعد میں کروں گا، پرابلی آپ شاید پہلے اس کا دے دیں تو میں دوسرا. دیکھیں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ ہے
کہ اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہاؤ یو ڈو بزنس. اس کے اندر آپ ڈیجیٹل کو کیسے لے کے آ سکتے ہیں. آپ کے پورے بزنس پروسیس کو آپ نے کیسے اس کو ڈیجیٹل پروسیس میں کیسے لے کے آنا ہے, اور اس پروسیس کو آپ نے کس طرح سے ری انجینئر کرنا ہے ود دی ہیلپ آف ڈیجیٹل. اگر آپ آج بھی بزنس اس طرح کر رہے ہیں, آپ کے بزنس پروسیس آج بھی وہی ہیں جو 30 سال پہلے تھے, آپ نے ان کو ٹرانسفارم نہیں کیا تو پھر فائدہ نہیں ہے. اینڈ ڈیجیٹل فار دا سیک آف ڈیجیٹل بھی نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ ہیں ڈیجیٹل کے پروجیکٹس کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی اڈاپشن اس طرح نہیں ہوتی, کام اسی پرانے طریقے سے کر رہے ہیں اور ڈیٹا سسٹم میں ڈال دیتے ہیں. مینلی تو ERP لگا کے کہتے ہیں کہ ERP لگا کے کہتے ہیں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کر لی. ERP از این امپورٹنٹ پارٹ, اٹس اے بیس, ٹھیک ہے, اٹس اے بیس, بٹ ERP لگاتے ہوئے آپ کو اپنے پروسیس بھی چینج کرنے ہیں. سو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میں مین چیز از یور پروسیس ری انجینئرنگ. ابھی تو جو آرگنائزیشنس کی پرفارمنس ہے, پہلے جو پرفارمنس میئر کا کرائٹیریا زیادہ تر, اور پاکستان میں ابھی بھی زیادہ وہی چلتا ہے کہ آپ کے فائنینشیل ریزلٹس کیسے ہیں, رائٹ, اس پہ فوکس ہوتا ہے لوگوں کا. بٹ اگر آپ ایک ٹیکنیک ہے, اس کو بیلنس اسکور کارڈ بولتے ہیں. اچھا, اگر آپ بیلنس اسکور کارڈ کی ٹیکنیک کو دیکھیں تو آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو اسیس کرنے کے 4 فیکٹر آپ کو بولتے ہیں. فائنینشیل از ون پارٹ آف اٹ, رائٹ. جو اس کے اگلے 3 فیکٹر ہیں, اس میں کسٹمر ایکسپیرینس, کہ آپ کا کسٹمر کے اوپر کتنا فوکس ہے, کسٹمر لائلٹی کیسے بلڈ کر رہے ہیں آپ, اس کے لیے ایکسپیرینس کیسے بلڈ کر رہے ہیں, اور کسٹمر آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے. اس کے بعد امپلائی اگلا اس کا ڈائمینشن ہے کہ امپلائی آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے. اوکے, امپلائی کی لرننگ اور گروتھ پہ آپ نے کتنا کام کیا ہے, رائٹ. سو وہ آپ کا تیسرا فیکٹر ہے. ابھی ایک چھوٹا سا ٹیلنٹ پول ہے, ویری لمیٹڈ ٹیلنٹ پول ہے, اور اسی میں سے سارے اٹریکٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ کو اچھے امپلائیز چاہیے تو امپلائی ایکسپیرینس از کی. تو امپلائی لرننگ اینڈ گروتھ از دا 3rd فیکٹر. اوکے, کسی بھی آرگنائزیشن کی سکسیس, فائنینس, کسٹمر, امپلائی اینڈ گروتھ. اور چوتھا مین امپورٹنٹ فیکٹر ہے, وہ ہے آپ کی پروسیس, کہ آپ نے اپنے جو پروسیس ہیں ان کو کس طرح سے آپ انجینئر کر رہے ہیں, کتنی اس کے اندر پروسیس میں آپ ڈیجیٹل لا رہے ہیں. اب آج بہت ڈسکشن ہو رہی ہے AI اینڈ ChatGPT اینڈ آل دیٹ. اس کا بیس جو ہے وہ سارا ڈیٹا ہے, رائٹ. انڈسٹری 4 ریولیوشن, انڈسٹری 4.0 از آلسو بیسڈ آن ڈیٹا. اب ڈیٹا کے لیے آپ کو اپنے پروسیس آٹومیٹ کرنے ہیں. آپ کے پروسیس سارے آٹومیٹ, اینڈ ٹو اینڈ آٹومیٹ ہوں گے تو آپ کا 360 سارے پروسیس کا ڈیٹا سسٹم میں ہوگا. اب ڈیٹا سسٹم میں ہوگا تو اس کے اوپر آپ دین یو کین میک ڈیسیجن اینڈ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اس کو ٹورڈز AI اینڈ ایوری تھنگ. اب اگر آپ آٹومیشن ہی نہیں ہے آپ کی, آپ بہت سارے آج بھی پرچیوں پہ کام کر رہے ہیں, مینول کام کر رہے ہیں, آٹومیشن نہیں ہے, تو پھر اب یہ سارے بز ورڈز رہ جاتے ہیں. پھر ہم بڑی بڑی کانفرنسز میں AI اینڈ ML اینڈ جی اس کے بعد جی ChatGPT اینڈ جی سارا یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں, بٹ وہ صرف ڈسکشن ہی رہ جاتی ہے. بیکاز آپ کے پروسیس, پہلا چیز ہے آٹومیٹ کریں. اس کے بعد جب آپ آٹومیٹ کر رہے ہیں تو اس پہ رولز اینڈ پروسیس طرح لگائیں کہ ڈیٹا جو سسٹم میں جا رہا ہے وہ گورنڈ ہو, گاربیج نہ جا رہا ہو. تو ڈیٹا گورننس از دا کی, کہ آپ کا جو ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے وہ ایک پراپر طریقے سے ہو رہا ہے, تاکہ آپ اس کے اوپر دین یو کین یوز اٹ, اس میں سے ڈیٹا آپ نکالیں اور اس کے اوپر انسائٹس اور ڈیسیجنس کر سکیں. تو یہ دس از دی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ایک از اے میش, اس طرح سے ہوتا ہے. بٹ یہ ہوگا اس وقت جب آپ کا CEO بلیو کرے گا ان ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن, اس کو سمجھ ہوگی, اس کو بزنس پہ امپلیکیشنس پتہ ہوں گی کہ یار اچھا یہ پروسیس میں آج کرتا ہوں, اس پروسیس کو اگر میں ڈیجیٹلی ٹرانسفارم کر لوں تو مجھے کتنے بینیفٹ, ہاؤ کین آئی بی مور کمپیٹیٹیو آن مائی کمپٹیشن. ایکچولی وہی ROI ہے, بیکاز آپ کی کمپنی کی پرفارمنس بہتر ہو جانی ہے اور لوگوں کی پرفارمنس بہتر ہو جانی ہے. اگری. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس اسٹیج پہ ضروری ہوتا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ایک آرگنائزیشن بہت بڑی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کو ڈپلوائے کرنا یا اس پہ جانا ایک بڑا تکلیف دہ پروسیس ہوتا ہے, یا وہ تھوڑے سے آئی وڈ سے کہ وہ مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے اور اس کا اڈاپٹ کرنا. تو کس اسٹیج پہ, ادھر یہ اسمال اسکیل پہ کرنا چاہیے, میڈیم پہ, یا جب بڑے ہو جائیں تب بھی کوئی مشکل نہیں, بہت مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں ایک ہیومن فیکٹر ہے. انسان جس طرح سے انسان کی تربیت ہوتی ہے, ایک طرح سے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اگین میں اسپورٹس سے بہت زیادہ میرا کنیکشن ہے, تو میں اس کو اپنی لیڈرشپ میں بھی لے کے آتا ہوں, اس کی لرننگس. صحیح. اسپورٹس میں اگر آپ شروع سے ٹریننگ شروع کرتے ہیں تو آپ کی ایک مسل میموری بن جاتی ہے. اچھا میں اگر بال کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے کیسے میرا ایکشن ہوگا, کس طرح سے بال کا ہاتھ اوپر جائے گا, ٹھیک ہے. اگر بیٹنگ کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے ایلبو ہائی آنی ہے, بیٹ یہاں سے آئے گا, یہ ہوگا. آپ ہر بال کے اوپر وہ سوچتے نہیں ہیں کہ میرا یہ والے میرے رولز ہیں, اس طرح سے میں نے کرنا ہے. وہ خود ہی ہو جاتا ہے کہ مسل میموری بلٹ ہو جاتی ہے. تو
تو جو کمپنیز میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, ایک بندہ سپلائی چین میں کام کر رہا ہے, وہ کہتا ہے یار یہ میں پروسیس کر رہا ہوں 10 سال سے, صحیح, اور اسی طرح کر رہا ہوں اور کامیاب ہے میرا بزنس اور میں گرو کر رہا ہوں. تم آج آ کے مجھے نیا پروسیس سکھا رہے ہو, رائٹ. سو اڈیپٹیبلٹی کا مسئلہ ہے, کیونکہ چینج مینجمنٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. سو ابھی تو جو نیا بزنس ہے, میں نے کوئی نیا بزنس نہیں دیکھا جو کہ بزنس اسٹارٹ کرنے سے پہلے یہ نہ سوچے کہ میں نے ٹیکنالوجی کیا کرنی ہے, رائٹ. سو اس کے لیے تو آسان ہے, جو گرین فیلڈ جو نئے بزنسز ہیں دے شوڈ اسٹارٹ فرام دیر, ٹیکنالوجی سے شروع کرنی. جو پرانے بزنسز ہیں ان کے لیے ایک ظاہر ایک اسٹریٹجک روڈ میپ بنانا پڑتا ہے کہ اچھا یار کہاں کہاں مجھے ٹیکنالوجی کی انٹروینشنس کرنی ہے. آف کورس یو ہیو ٹو لک ایٹ 360. اگر آپ کسٹمر کو اٹھاتے ہیں, اگر آپ, میں نے بیلنس اسکور کارڈ کی بات کی, اگر 4 اس کی ڈائمینشنز ہیں, کسٹمر کو اٹھاتے ہیں تو آپ کا کسٹمر کا 360 اینڈ ٹو اینڈ آپ نے ڈیجیٹائز کرنا ہے. بالکل, تاکہ آپ کے ساری انٹرفیسز کا, ساری ڈائمینشنز کا ڈیٹا ہو, تاکہ آپ ایک کسٹمر 360 بنا سکیں جس سے آپ کو کسٹمر کی پوری انسائٹ ہو. اس طرح اگر آپ امپلائی کی بات کریں, امپلائی ایکسپیرینس کی بات کریں, تو امپلائی ایکسپیرینس میں بھی آپ کو اینڈ ٹو اینڈ امپلائی 360 فرام ہائر ٹو ریٹائر. بندہ ہائر ہوتا ہے, آن بورڈ آتا ہے, اس کے بعد جتنے سارے پروسیس ہیں, امپلائی کی جو سب سے مین, سب سے امپورٹنٹ پروسیس ہے امپلائی ایکسپیرینس جس سے ڈرائیو ہوتا ہے, از دا پرفارمنس مینجمنٹ پروسیس. آپ کا پرفارمنس مینجمنٹ, آپ نے سال کے شروع میں کیا ٹارگیٹ سیٹ کیے ہیں, آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ کیا ڈیولپ ہوئی ہے اپنے مینیجر کے ساتھ, آپ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے اس سال, آپ نے اسمارٹ گول بنا لیے ہیں, اب آپ اس کو کس طرح سے اچیو کر رہے ہیں, اینڈ آف دا ایئر آپ کے وہ جو پرفارمنس پروسیس ہے اس کا کیا آؤٹ کم آتا ہے. بیکاز دیٹ جو پرفارمنس پروسیس ہے اس کی آؤٹ کم جو ہے وہ آپ کے کیریئر کو امپیکٹ کرتی ہے. ہاؤ یور کیریئر گروز, آپ کی جو پیکج ہے, جو آپ کی ٹیک ہوم ہے, اس کو امپیکٹ کرتی ہے. تو امپلائی ایکسپیرینس میں جو آپ آبجیکٹیوٹی لے کے آنی ہے, کیونکہ وہ بہت سبجیکٹیو پروسیس ہوتا ہے, وہ ڈیجیٹل سے آپ لا سکتے ہیں. صحیح, کہ آپ نے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن آپ نے پرفارمنس کے اراؤنڈ کی ہے, اسمارٹ گول سسٹم میں سیٹ کیے ہیں, اور کنٹینیوس پرفارمنس ایک ٹرم ہے, آپ کنٹینیوس پرفارمنس کر رہے ہیں, اس کی مینیج. جب بھی آپ کی کوئی چیک پوائنٹس آتا ہے تو آپ اس سسٹم کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. پھر وہ ریسنسی جو باعث ہے وہ نہیں ہوتی کہ جی اچھا سال تو کام کر لیا ہے, جو آج پچھلے 1-2 مہینے کا وہ ریسنٹ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے, اس سے آپ اس کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ کے سسٹم میں پرفارمنس مینجمنٹ ہو رہی ہے تو آپ کنٹینیوس آ رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یار یہ پورے سال کی پرفارمنس کے بیس کے اوپر آپ اس کی جو ہے وہ ایویلویشن کرتے ہیں. سو امپلائی ایکسپیرینس میں یہ والا پارٹ بہت امپورٹنٹ ہے. سو آپ کو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میں پک کرنے ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے یو کی ناٹ بوائل دا اوشن, آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یار پورا ایک دم. یو ہیو ٹو سی کہ یار کون سے ایریاز مجھے پہلے کرنے ہیں, کون سے میرے زیادہ ویلیو لے کے آئیں گے, ان چیزوں کو فوکس کر لو. کہاں میرے پرابلم زیادہ ہے, پین پوائنٹ کہاں ہے, ان کو فوکس کر لو. سو کرتے کرتے بٹ دین یو ہیو ٹو گیٹ ٹو اے پوائنٹ ویئر اینڈ ٹو اینڈ جرنی از ڈیجیٹائزڈ. ایکسلنٹ. آپ کا, کیونکہ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اسپورٹس کے بارے میں بھی بات کریں, بیکاز آپ نے بتایا کہ ارلی اسٹیج سے ہی آپ اسپورٹس میں آ گئے تھے, اور اب ابھی بھی ہم آپ کی پکچرز دیکھتے رہتے ہیں, زبردست سے شاٹس آپ کھیل رہے ہیں, اور پھر آئی تھنک گولف بھی کھیل رہے ہیں آپ. ابھی گولف میں نے شروع کیا ہے. ٹھیک. تو تھوڑا سا بتائیں اسپورٹس کے بارے میں, کیا کیا کھیلتے ہیں, کہاں کہاں کھیلتے ہیں. دیکھیں کرکٹ تو ڈی این اے میں ہے, کرکٹ تو جیسے ہر پاکستانی کے ڈی این اے میں ہے. جو بھی یو کی ناٹ کال یور سیلف اے پنڈی بوائے اگر آپ کرکٹ نہیں کھیلتے. تو پنڈی بوائے کرکٹ اور ہیوی بائک اور یہ سب, تو یہ پنڈی بوائے کا وہ ہوتا ہے, پہچان ہوتی ہے. تو کرکٹ شروع کی اور کافی اچھی کرکٹ کھیلتا تھا. بٹ یہ ہے کہ وہی جو ہر گھر کی کہانی ہے کہ وہ پیرنٹس کہتے ہیں بھائی پڑھو, اور وہ کرکٹ کھیل کے واپس آؤ تو مار پڑتی ہے, لیکن آپ کو پڑھائی پہ فوکس کرنی ہے. تو خیر آئی ہیڈ ٹو میک اے چوائس, اینڈ آئی تھنک مائی پیرنٹس میڈ دیٹ چوائس فار می, کہ پڑھو تم. تو ٹھیک ہے, اچھا کیا, وہ بھی پڑھائی پہ فوکس کر دیا. بٹ کرکٹ سائڈ پہ جاری رکھی, بہت سالوں سے کھیل رہے ہیں. جب میں انگلینڈ گیا تو انگلینڈ میں کرکٹ ظاہر ہے ایک ڈفرینٹ لیول پہ تھی, تو جتنے سال وہاں رہا وہاں ہر سیزن کرکٹ کھیلتے تھے. بہت
انجوائے کرتے ہیں کرکٹ. کرکٹ کے لیے آپ مجھے کہیں بھی لے جائیں, اچھا کسی ٹائم بھی بلا لیں, آئی ول لیو ایوری تھنگ اینڈ گو. CXO پہ پلان کرتے ہیں میرے خیال میں ہم کوئی ایسا. اس کے علاوہ کرکٹ اینڈ فٹ بال کو بہت فالو کیا, اسپیشلی وین یو گو ٹو انگلینڈ. انگلینڈ میں کچھ سال آپ رہیں تو سردیوں میں اور کچھ نہیں ہوتا, صرف فٹ بال ہوتا ہے, تو فٹ بال کو بہت فالو کیا. گریٹ انسپریشن فار می ان فٹ بال از سر ایلیکس فرگسن. سو ان سے گیم کے علاوہ جو لائف لیسنز ہیں, جو لیڈرشپ کے لیسنز ہیں, وہ بہت ان سے ہز مین منترا وچ آئی پکڈ اپ فرام ہم از نیور گیو ان. سو وہ اگر آپ دیکھیں مانچسٹر یونائٹیڈ کے اس کے ٹائم, ان کے ٹائم کی جو ٹیم تھی, یوز ٹو اسکور ان لاسٹ منٹ. موسٹلی وہ ایک وننگ گول آخری 2-3 منٹ میں یا انجری ٹائم میں اسکور کرتے تھے, بیکاز ان کا منترا یہ تھا نیور گیو ان. اور اگر جیت کی کوشش میں ہار بھی جائیں تو ہی وونٹ مائنڈ. ڈرا وہ کہتے ہیں میں نہیں لیتا. اگر 1-1 بھی ہے تو از ٹرائنگ ٹو اسکور اے گول. اس میں اگر ادھر بھی ہو جاتا ہے تو ہی وونٹ مائنڈ, اسے جیت کے لیے جانا ہے, نیور گیو ان. سو بڑے لائف لیسنز جو ہیں وہ انہوں نے. کرکٹ میں آپ کا کیا اسپیسیفک رول ہے, بالر, بیٹسمین, کیا؟ کرکٹ میں تو ہر پاکستانی ہر چیز کرتا ہے, آل راؤنڈر ہے. کوئی آپ کسی پاکستانی بچے سے پوچھیں تم کرکٹ کیا کہو گے, جی آل راؤنڈر. ٹھیک ہے, بیٹنگ بھی بالنگ بھی. تو شروع میں ساری کرتے تھے, پھر آہستہ آہستہ میں نے اڈاپٹ کیا. ابھی زیادہ جو ہے میرا فوکس ہے, میں بالنگ کے اوپر زیادہ فوکس رکھتا ہوں. ہاں, اس میں ذرا ایکسرسائز ذرا زیادہ رہتی ہے. بالنگ پہ زیادہ فوکس ہے میرا. فیوریٹ پلیئرس کون سے ہیں؟ دیکھیں کرکٹ میں جن لوگوں کے ساتھ کھیلا ہوں اور جن کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے, ٹھیک ہے, سو آئی تھنک پاکستان نے اگر کوئی بیسٹ آل راؤنڈر پروڈیوس کیا ہے, یہ بھی کنٹروورشل ہو جائے گا, جو بیسٹ آل راؤنڈر پاکستان نے پروڈیوس کیا آئی تھنک از اظہر محمود. سو اظہر محمود جو جب کرکٹ کھیلتے تھے اور بڑی ویریشن تھی اس میں, ہی واز آئی تھنک ہی از دا بیسٹ آل راؤنڈر وچ پاکستان ہیز پروڈیوس. اس طرح سے ان کو اتنی اپرچونیٹی نہیں ملی. اینڈ ہی از I'm also a little biased because he's a close friend. I know him for a long time. I think he's the one who I really like him in cricket. Also, Saklan Mushtaq, انہوں نے جو نئی انوینشن کی دوسرا لے کے آئے کرکٹ کے اندر. So I really like him as well. He's also a close friend. اگر میں بڑی جو کرکٹ میں دیکھوں جو انسپائر کرتا ہے لوگوں کو, وہ ہے شعیب اختر. Because like run in like a tiger and So these are the player who really. اس کی تو خیر شعیب کا تو اپنا ہی ہو رہا ہے. I think he lives in Pindi نا. He lives in Pindi. یہ اظہر ساری کرکٹ اسلام آباد میں اظہر نے کھیلی. پنڈی سے شعیب اور محمد وسیم آلسو. اچھا. اینڈ یاسر عرفات بھی ہمارے ساتھ اسی ٹائم پہ کھیلتے تھے. یاسر عرفات کے ساتھ بھی کرکٹ کھیلی. تو یہ سارے ہمارے اس وقت کے دوست ہیں. جب انگلینڈ میں گیا تو انگلینڈ کی کرکٹ کو فالو کرنا شروع کیا, تو اس میں آئی تھنک ون گائے آئی ریئلی لائک از بین اسٹوکس. اوکے. اینڈ از ویری ویری انٹیلیجنٹ کرکٹر. اوکے. تو اس نے جو انگلینڈ کے لیے ونز لے کے آیا ہے, سو آئی تھنک بین اسٹوکس از کوائٹ انسپائرنگ. سر آپ CXO کا پارٹ بنے ارلی اسٹیج میں, اور آئی ایم تھینکفل فار دیٹ کہ جی آپ نے جوائن کیا CXO کو ایز اے ممبر. کس طرح کا ادارہ پایا آپ نے, اور کیا آپ دیکھ رہے ہیں بینگ پارٹ آف, آئی نو کہ آپ ہمیں سپورٹ بھی بڑا ہر لحاظ سے کرتے ہیں, بینگ آلویز این ایکٹیو ممبر, تو کیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں CXO میں, اور کس طرح کا ادارہ پایا ہے؟ دیکھیں CXO میں مجھے یاد ہے جب آپ نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا کہ یار اس طرح کا ایک کام ہم کر رہے ہیں, تو آپ آئی وانٹ یو ٹو بی پارٹ آف دس. تو میں نے اس کو شروع میں دیکھا. میں نے اس وقت آئی تھاٹ کہ میں نے آئی تھنک آپ سے بات بھی کی تھی کہ جی یہ مجھے کوئی اس کی ویژن سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرنا ہے آپ نے اس میں. کچھ گروپس ہوتے ہیں جو فوکسڈ ہوتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں پہ, تو مجھے اس کا کوئی فوکس نہیں نظر آ رہا تھا. بٹ دین آئی گاٹ کنوینس اینڈ آئی گاٹ ان ٹو اٹ. تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ آپ اس کو کس طرح سے آگے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں, اور جو آپ کا برنگنگ ڈفرینٹ پیپل آن ٹو ون پلیٹفارم ہے, اس سے جو بائسز بریک ہوتی ہیں, جو ڈائلاگ اوپن ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کے CEOs بھی ہیں, اس کے اندر CFOs بھی ہیں, اس کے اندر ٹیکنالوجی لیڈرز بھی ہیں, اینڈ وین دے آل سٹ ٹوگیدر, تو اس کی بائسز بہت بریک ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ آپ فارمل سیٹنگ میں ایڈریس نہیں کر پاتے, وہ یہاں پہ آپ ایڈریس ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ وچ آئی ووڈ لائک CXO ٹو ڈرائیو is especially if you can is the digital agenda of Pakistan. I think اس کو اگر CXO, کیونکہ اب آپ کے پاس میرا خیال ہے 700 سے زیادہ ممبرز ہیں,
اور میجورٹی آف دا ٹیکنالوجی لیڈرز آر دیئر, میجورٹی آف دا ایگزیکٹوز آر دیئر. گورنمنٹ سے کافی لوگ ہیں, ریگولیٹر سے کافی لوگ ہیں. تو آپ اگر اس فورم کو یوز کرتے ہوئے ایٹ لیسٹ ڈیجیٹل ایجنڈا کو ڈرائیو کریں, اس کے علاوہ تو اور دیر آر مینی تھنگس وچ یو کین ڈو, لائک یو کین ڈرائیو پالیسیز فرام دس فورم, یو کین ڈرائیو ایز اے تھنک ٹینک, اور ڈیجیٹل ایجنڈا کو ڈرائیو کر سکتے ہیں, سائبر ایجنڈا کو ڈرائیو کر سکتے ہیں, سائبر سیکیورٹی کے ایجنڈا کو ڈرائیو. سائبر سیکیورٹی پہ میں بات کرنا چاہوں گا آپ سے. آپ بڑا ایک انٹرسٹنگ ہے ٹاپک جس پہ آپ بات کرتے رہتے ہیں ہمیشہ, تو تھوڑا سا اس کا بھی ذرا دیں نا بریف کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے. دیکھیں جب ہماری کیونکہ ہم نے پہلے بات کی کہ ہم ڈیجیٹل پہ بہت آگے نہیں ہیں, تو یہی ہماری بلیسنگ ہے کہ اگر ہم ساری چیزیں ڈیجیٹل پہ اس طرح سے ہوتے جس طرح سے دنیا ہے, اور ہمارے سارے پروسیس ڈیجیٹائز ہوتے, تو جو ہمارا سیکیورٹی کا حال ہے, ہم روز ہیک ہو رہے ہوتے. کیا بات ہے. اچھا, سو بلیسنگ یہی ہے کہ ہم اتنا ڈیجیٹل پہ ایڈوانس نہیں تھے. خیر اب ہو رہے ہیں اینڈ فوکس آ رہا ہے, سارا کر رہے ہیں ڈیجیٹل کو, تو ہمیں ساتھ ساتھ پھر سائبر سیکیورٹی پہ بھی فوکس کرنا ہے, بیکاز آپ جتنی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کرتے جا رہے ہیں اس کو آپ کو سیکیور بنانا ہے. سیکیور بنانا ہے, تو اب آپ اگر سیکیور نہیں بنائیں گے تو پھر آپ کے جو پروسیسز ہیں, مین چیز ہوتی ہے کہ آپ کی جو ڈیٹا از یور کراؤن جیول, اس کی آپ پرائیویسی کانفیڈینشیلٹی مینٹین کر سکتے ہیں, انٹیگریٹی مینٹین کر سکتے ہیں, تبھی تو آپ ڈیجیٹل کو آگے لے کے. اور اینڈ دی اویلیبلٹی آف سسٹم, جب آپ کا بزنس ڈپینڈنٹ ہو جائے ٹیکنالوجی کے اوپر, دین یو ہیو ٹو انشور کہ آپ کی ٹیکنالوجی از آلویز اویلیبل. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بزنس کرنے کے لیے بندہ بیٹھا ہے اور سسٹم اس کو نہیں نظر آ رہا, تو اس کو پھر آپ کو یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کا سسٹم سیکیور ہے. سو پاکستان کے اندر فوکس آن ڈیجیٹل اینڈ فوکس آن سائبر سیکیورٹی از ویری امپورٹنٹ. یو نیڈ ٹو میک شیور کہ آپ یہ اسکلز ڈیولپ کریں سیکیورٹی کی, اور سیکیورٹی کا فوکس لے کے آئیں. اٹس ناٹ جو ایکسپینس سیکیورٹی کا اس کا ROI نہ پوچھیں, وہ آپ کی ڈیفینس ہے, سو آپ کو وہ ڈیفینڈ کرتا ہے اگینسٹ اٹیکس اینڈ اسٹف. تو آپ سائبر, آئی تھنک سائبر سیکیورٹی از ایز امپورٹنٹ ایز ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن. ایکسلنٹ. ایک اور ٹاپک ہے جس پہ ہم عموماً جب بھی کبھی ہم کراچی میں یا ادھر ادھر چائے پہ بیٹھتے ہیں تو آپ بڑے انرجی کے ساتھ اور پیشن کے ساتھ بات کرتے ہیں, وہ ہے جو ہمارا اس وقت یوتھ ہے اور ان کی جو اسکل ڈیولپمنٹ چل رہی ہے, جو اس وقت واٹس ایور ہو رہا ہے. ہم سب بات کرتے ہیں پاکستان کا 60% جو ہے وہ پوٹینشیل, دیٹ از ینگسٹرز. تو اس میں چاہوں گا اپنا آپ انپٹ دیں. بالکل. دیکھیں آپ نے چائے کی بات کی, سو وین آئی موو ٹو کراچی, سو کراچی گاٹ می انٹو چائے. رائٹ. سو ایک تو ٹائم یہ آ گیا تھا کہ رات کو جب تک کڑک چائے نہیں پیتے تھے کوئٹہ کی, تو نیند نہیں آتی تھی. سو کراچی کی جو چائے کی محفلیں ہیں وہ ان کی جو ہے بات ہی اور ہے. بالکل ایسے. اینڈ ہمارا بھی جو ٹھیا ہے, جو کلفٹن میں ہم بیٹھتے ہیں سارے دوست, وہ بڑی اچھی جگہ, آپ بھی آتے ہیں وہاں پہ. تو کراچی کی چائے کی محفلوں کی تو اپنی بات ہے. بالکل. سو دیکھیں یہ جو یوتھ ہے, یوتھ ایٹ دا سیم ٹائم از این اپرچونٹی اینڈ کین آلسو بی اے پرابلم فار پاکستان. اگر آپ اس کو ایز این اپرچونٹی نہیں لیں گے اور اس یوتھ کے اوپر کام نہیں کریں گے, تو اٹ کین کوئکلی اینڈ ایزیلی ٹرن انٹو اے پرابلم. سو I think it's a great thing for Pakistan that we have 60, or some people say 70% is less than age of 30, and it's a huge number. Right? It's all youth. You need to create opportunities for them. Right? How will you create opportunities? I think when we started this conversation, I said that all what I've got was from my institutions. You know, they were very strong institutions. Education level was great, and that's where I learned from. And when I even went to London, I was working with the best people across the world. I didn't find myself out of the place. Learning تو میری یہ ہوئی تھی. Right? So آپ کو اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر, یوتھ کو آپ اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت کام کرنا ہے. ابھی جب میں نے پہلے بات کی کہ جی چھوٹا سا ٹیلنٹ پول ہے, جب لوگ گریجویٹ ہو کے آتے ہیں اینڈ یو ٹاک ٹو دیم, تو آپ کو لگتا ہے کہ یار دیر از اے بگ گیپ. جو یہاں پہ امپلائیبل اسکلز ہیں وہ تو اس میں ہے ہی نہیں بچے میں. اچھا, ایک اور بات میں آپ کو, اگین اٹس اندر کنٹروورشل تھنگ. یہ نہیں ہے کہ نئے جو لوگ مارکیٹ میں جو انڈسٹری میں آ رہے ہیں کام کرنے کے لیے, ان کے پاس اسکل نہیں ہے. مڈل لیول پہ لوگ ہیں, مڈل لیول مینیجر, اتنے سال کام کر لیا, اسکل نہیں ہے. سینئر لیول پہ چلے گئے, اسکل نہیں ہے. رائٹ. سو اٹس آل دا وے تھرو. سو آئی تھنک ہمارے پاس یہ بہت سیریس چیلنج ہے اپ اسکلنگ فرام ٹاپ ٹو باٹم. ہمیں ہر جگہ پہ اپ اسکلنگ کی ضرورت ہے,
اور ہمیں کرنی چاہیے. نیو اسکلز سیکھنی چاہیے, اسپیشلی اگر آپ ٹیکنالوجی میں بات کریں تو اگر آج کے دور میں آپ نے کلاؤڈ اسکلز نہیں سیکھیں تو یو ول ویری ویری کوئکلی بیکم ارریلیونٹ. اوکے. سو کلاؤڈ اسکل ہر بچے کو سیکھنی ہے. اگر آپ ڈیولپر ہیں تو آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ کلاؤڈ میں ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی. اگر آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں تو آپ کو سیکھنا ہے کہ کلاؤڈ کو کیسے مینیج کرنا ہے. رائٹ. سو ہر ٹیکنالوجی میں ہر بندے کو کلاؤڈ اسکل چاہیے. اگر آپ وہ یہ نہیں سیکھیں گے تو دین یو ول ویری ویری کوئکلی بیکم ارریلیونٹ. سو ہمیں جو فیوچر اسکلز ہیں, جو امپلائیبل اسکلز ہیں, وہ ڈیولپ کرنی ہے اپنے یوتھ میں. اس کے لیے ہمیں آئی تھنک انڈسٹری اور اکیڈیمیا کو اور پبلک سیکٹر کو سب کو مل کے اس میں آنا چاہیے. اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامس اسٹارٹ کرنے چاہیے جس میں ہمارے جیسے لوگ, آئی تھنک آئی ایم آلسو ولنگ, ہمارے جیسے لوگ واپس آئیں اور آ کے اس میں کنٹریبیوٹ کریں. اینڈ آئی تھنک آئی ول بی ویری ہیپی ٹو ڈو دیٹ ایون اف CXO wants to start something like a skill development program for youth. یہ ہمارا بڑا ایک پین پوائنٹ رہا ہے. میں نے بذات خود تقریباً کوئی 2 سال جو ہے اسپینڈ ود آلموسٹ آل آف دی یونیورسٹیز, آلموسٹ میں کہوں گا, اس میں ہمیں جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دیا جاتا تھا ان کے اور ایک ڈپارٹمنٹس میں, اور ایک کو میک شیور کرتے تھے کہ جی ہمارے پاس ایک بہت بڑا پول ہے انڈسٹری کا, دے آر ریڈی ٹو انویسٹ, دے آر ریڈی ٹو اسپینڈ دیئر ٹائم, دے آر ریڈی ٹو مینٹور, دے آر ریڈی ٹو ایوری تھنگ. پھر ان کا جب فائنل ایئر پروجیکٹ آتا تھا تو ہمیں کاغذ پکڑا کے بٹھا دیتے کہ جی ان کی اسیسمنٹس کریں. تو ہم نے کہا یار اس وقت آپ نہ بلائیں ہمیں, آپ اس وقت بلائیں جب ان کو آپ ایوارڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ فائنل ایئر پروجیکٹ انہوں نے بنانا کیا ہے, سو دیٹ ہم اس میں کمرشل ایلیمنٹ لا سکیں. بچے کو 50,000 60,000 لاکھ روپے بھی مل رہا ہے, پھر ایک بڑی کمپنی کے ساتھ اس کو ایک مینٹیننس بل بھی مل جاتی ہے. بٹ انفارچونیٹلی شاید وہ اس طرح ٹرانسلیٹ ہو نہیں سکا بیکاز وہ مائنڈ سیٹ ایک GPA کا ہے کہ جی ہم نے GPA. آئی تھنک یہ جو فائنل ایئر پروجیکٹ ہے دس اے گریٹ اپرچونیٹی. فائنل ایئر پروجیکٹ جو ہے وہ آئی تھنک کسی انڈسٹری مینٹور کے ساتھ ہو تو اس سے بہت ڈیولپمنٹ ہوگی بچے کی. اتنا اگر یہ کر سکتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے آپ کا جو آپ کا پروفیسر یا جو ٹیچر ہے جس نے اس کو آپ کو گائیڈ کرنا ہے وہ بھی اپنے آپ کے ساتھ ہے, بٹ ایک مینٹور انڈسٹری سے ہو, پھر آپ کا جو فائنل ایئر کا پروڈکٹ بنے گا اور اینڈ دین دیٹ پرسن ول بی ریڈی ٹو گیٹ ان ٹو انڈسٹری. وہ پھر امپلائیبل اسکلز اس کے پاس آ جائیں گی. تو آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ وچ پیپل شوڈ لک ایٹ. کیونکہ وہ بچے کو ایک پروڈکٹ مائنڈ سیٹ دینا, ایک کمرشل مائنڈ سیٹ دینا ایک بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک ویلیو ایڈ ہو سکتی ہے. اور پھر ہم نے ایک بہت بڑا گیپ دیکھا تھا جس میں یہ کام کیا جا سکتا ہے. پھر وہ آئی تھنک اس سے ایک اور اسٹیپ آگے ہمیں جانا چاہیے کہ ہمیں جو ہمارے ٹیچرز ہیں جو یونیورسٹیز میں لوگ کام کر رہے ہیں, وی شوڈ لک ایٹ دیئر پلیسمنٹ ان ٹو انڈسٹری. لائک جیسے ہم انٹرنشپ بچے کی کراتے ہیں 6 مہینے انٹرنشپ کسی انڈسٹری میں, ہمیں ٹیچرس کی پلیسمنٹ کرنی چاہیے. آئی ول ناٹ سے انٹرنشپ بٹ پلیسمنٹ آف دا ٹیچرز ان ٹو انڈسٹری. 6 مہینے آپ نے اس کو کہا تم اگلے 6 مہینے ٹیچنگ نہیں کرو گے, گو ورک ود اینگرو. رائٹ, سیلری اس کی یونیورسٹی سے ہی آ رہی ہے, کام اینگرو میں کر رہا ہے. وہ جو 6 مہینے وہاں اسپینڈ کرے گا, جو سیکھ کے آئے گا اور جو مائنڈ سیٹ چینج ہوگا, دین دیٹ پرسن ول کم ان ٹو ایجوکیشن, اور پھر وہ بچوں کو ڈفرینٹ طریقے سے پڑھائے گا. بہت اچھا آئیڈیا دیا. سو اسٹوڈنٹس کی اس طرح سے جو انڈسٹری کے ساتھ انٹرنشپ, کنٹینیوس انٹرنشپ ایوری ایئر, جو ان کو ٹائم ملے 2 مہینے 3 مہینے وہ کریں. اینڈ دا ٹیچرز جو یونیورسٹیز میں ہیں, کالجز میں, شوڈ بی پلیسڈ ان دا انڈسٹری فار اے پیریڈ, لائک 6 مہینے کے لیے پلیس کر دیا, دین دے کم بیک. زبردست. سو آئی تھنک اس طرح سے وہ پتہ چلے گا ان کو کہ یار وہاں کیا اسکلس چاہیے, وہاں کیا بات ہو رہی ہے, میں نے اس کو واپس لے کے آئے. انڈیا کے ایک گاؤں کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں ان کا ایک کوئی آئی تھنک پولیٹیشین تھا جنہوں نے یونیورسٹی میں پر بچہ 2-2 ہزار روپے دیے, پھر ان کے گروپ بنا دیے 10-10 بچوں کے. انہوں نے کہا کہ فائنڈ آؤٹ دا پرابلمس کہ ہیں کیا. تو وہ اس میں سے ایک گروپ تھا جو کہ قریبی مارکیٹ میں گیا اور انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہ تو سیکورٹی ایشوز ہیں بیکاز رات کو چوریاں ہوتی ہیں. تو انہوں نے وہاں پہ اسمارٹ لاکس بنا دیے جو کہ کنیکٹڈ ہوتے تھے وائی فائی کے ساتھ, اور ان کے موبائلس پہ آ رہے ہیں. ایک بڑا زبردست پروڈکٹ بنا دیا اور وہ بیچنے شروع ہو گئے. بچے تھے اسکول میں اور انہوں نے کام شروع کر دیا. آئی تھنک یہ بہت بڑا ایریا جس میں آئی تھنک ہم مل کے CXO ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. تو دیکھیں, اگر آپ نے پاکستان کے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنا ہے اور پاکستان کو ان ایشوز سے نکالنا ہے, تو یو ہیو ٹو ورک آن یور ایجوکیشن اینڈ ایجوکیشن سسٹم. اور اس میں آئی ویری سیریسلی بلیو ان دس دیٹ اگر پاکستان نے گرو کرنا ہے اور پاکستان نے ان مسائل سے نکلنا ہے تو حل ایجوکیشن ہے. آپ ہر بچے کو تعلیم دیں, تربیت دیں, اویئرنیس دیں, پھر وہ خود ہی اپنا راستہ نکالیں گے. ایکسلنٹ سر, تھینک یو سو مچ. ہمارا ایک اسپین ہوتا ہے جس میں ہم تھوڑا سا آپ کی پرسنالٹی انالیسس کرتے ہیں. ہم تمام جتنے بھی ہمارے گیسٹ ہیں ان سے ہم ایک ریپڈ فائر بات کرتے ہیں.
تو اس میں چاہوں گا آپ سے میں کویسچنس پوچھنا. تو ایک تو یہ کہ آپ کا فیوریٹ سوشل میڈیا کون سا ہے اور وہ آپ کیوں یوز کرتے ہیں اور کتنا فریکوینٹ یوز کرتے ہیں؟ دیکھیں سوشل میڈیا تو سارے یوز کرتے ہیں, بٹ آئی تھنک جو اگر آپ یہ پوچھیں گے فیوریٹ سوشل میڈیا کون سا ہے, تو آئی تھنک یوٹیوب میں بہت, آئی تھنک یوٹیوب از مائی فیوریٹ. اس سے لرننگ بہت ہوتی ہے. اینڈ کوئی ٹاپک میں نے سمجھنا ہو کہ اچھا یار اب اس ٹاپک پہ مجھے آئی وانٹ ٹو امپروو مائی انڈرسٹینڈنگ, تو فرسٹ تھنگ آئی ڈو گو ٹو یوٹیوب, اور آپ کو بہت کانٹینٹ مل جاتا ہے, آپ اس سے سیکھ لیتے ہیں. سو آل دو ٹویٹر یوز کرتے ہیں خبروں کے لیے اور باقی لنکڈ ان ٹو اسٹے کنیکٹیڈ اینڈ اسٹف, بٹ یوٹیوب آئی تھنک از ویری ویری امپورٹنٹ. یوٹیوب جو ہے وہ اس سے سیکھتا بہت ہوں میں. ایکسلنٹ. آپ اسپورٹس کرتے ہیں تو آئی ایم شیور آپ ارلی رائزر تو ہوں گے. ڈپینڈ کرتا ہے. آئی مین اف آئی نیڈ ٹو گیٹ اپ ارلی, سو میں 5 بجے بھی اٹھ جاتا ہوں, اگر نہیں اٹھنا تو پھر 10 بجے تک بھی نہیں اٹھتے. سو اٹس اے مکس اینڈ میچ. میرا مکس اینڈ میچ ہے. ابھی جب سے گولف میں آئے ہیں تو صبح جلدی اٹھ کے جاتے ہیں, گولف کھیلتے ہیں. اور لیکن ابھی تک میں کورس پہ نہیں گیا, ابھی رینج پہ ہی سیکھ رہا ہوں, کیونکہ میرے کوچ نے مجھے کہا ہے کہ بھائی جب تک تمہارا یہ سب صحیح نہیں ہو جاتا تو تم لوگوں کو دور ہی رکھو. سو آئی ایم جسٹ فوکسڈ آن دا رینج. تو گولف تو پھر ارلی رائزر ہو ہی جاتے ہیں. گولف صبح اس کا اپنا مزہ ہے ویسے گولف کا. ویک میں کون سا ورکنگ ڈے آپ کو پسند ہے یا ویکینڈس؟ ویکینڈ سب کو پسند ہوتا ہے, کس کو نہیں پسند ویکینڈ. بٹ یہ ہے کہ آئی کوائٹ لائک ورک, اوکے, اینڈ آئی ایم ویری فوکسڈ آن ورک. آئی تھنک اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ بھائی تم سب سے زیادہ سیریس کس چیز کے لیے ہوتے ہو, آئی ایم ویری سیریس اباؤٹ مائی ورک, ویری ویری سیریس اینڈ آل دا ٹائم. if there is something which needs to be addressed, I focus on that and address it. And this is also something which اگر میں ایک یوتھ ہوں, اگر میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, تو میرا کام کیا ہے؟ میرا کام ہے لرننگ. سو مجھے فوکس ہونا چاہیے لرننگ کے اوپر. باقی چیزیں فن از دیر. میں اگر کام کر رہا ہوں, میں سی آئی او, مائی فوکس از مائی ورک. سو ایم ویری ویری سیریس اباؤٹ مائی ورک. کام کو پورا ایڈریس کیا ہے آپ نے, اس کے بعد یو ہیو فن ایز ویل. بالکل صحیح ہے. ویکینڈس پہ کیا کرتے ہیں آپ؟ ویری مچ انٹو اسپورٹس. تو کرکٹ, ٹینس, فٹ بال, ابھی گولف شروع کیا ہوا ہے. سو یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. اینڈ آلسو کراچی تو بہت ہیپننگ پلیس ہے, تو قوالی ہو جاتی ہے تو دیکھنے چلے جاتے ہیں. تو آئی کوائٹ لائک قوالی ایز ویل. فیوریٹ پلیس آپ کی پاکستان میں یا پاکستان سے باہر؟ دیکھیں, جب چھوٹے ہوتے تھے تو فیوریٹ پلیس مری اور نتھیا گلی تھی, اور ابھی بھی ہے. بہت زیادہ جب پنڈی میں رہتے تھے تو ہم کئی دفعہ تو ہر ویکینڈ پہ مری چلے جاتے تھے. تو مری از سم تھنگ وچ آئی ریئلی پارٹ آف مائی لائف ہے. سو کیونکہ اتنا بچپن گزرا ہے وہاں, جگہ جگہ مری کے چپے چپے پہ گھومے. کیا بات. تو مری نتھیا گلی از سم تھنگ وچ آئی ریئلی لائک. اور اب باہر اگر آپ کی بات کریں تو بہت ساری جگہیں ہیں, بہت گھومے ہیں. استنبول از سم تھنگ وچ آئی تھنک از امیزنگ پلیس. سو ٹرکی از بیوٹیفل, اسپین از بیوٹیفل, بارسلونا از بٹ استنبول آئی تھنک از ویری نائس پلیس. آپ بتا رہے تھے کہ آپ میتھس میں بہت اچھے رہے ہیں, تو اگر آپ آئی ٹی کی طرف نہیں آتے تو پھر آپ کا کیا کس انڈسٹری میں ہوتے اور کیا بنتے آپ؟ ہاں, آئی تھنک اگر میں آئی ٹی کی طرف نہیں آتا نا, تو میں کوئی مے بی کوئی انجینئرنگ کر رہا ہوتا, یا میں کوئی استاد ہوتا, میتھ پڑھا رہا ہوتا, بڑی سی اینک لگی ہوتی مجھے, اور میں کسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہوتا, اپنا میتھمیٹک اور ریسرچ کر رہا ہوتا. بچوں کو ریسرچ کا بھی مجھے شوق تھا. صحیح. اور کس طرح کے لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں مزہ آتا ہے؟ ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں مزہ آتا ہے. سو آئی ایم ویری اوپن. آئی ورک ود اینی ٹائپ آف پیپل. صحیح. مجھے یہ نہیں کہ کس ٹائپ کے لوگ چاہیے, بس صرف یہ ہوتا ہے کہ اینگرو میں کیوں کام کرنے کا مزہ آتا ہے. بیکاز اینگرو میں وین یو گیٹ ٹوگیدر ٹورڈز این آبجیکٹیو, دین ایوری ون از پولنگ ان دا سیم ڈائریکشن, رائٹ. سو یہ ہونا چاہیے بس. ڈفرینٹ جب بھی آپ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, ڈائیورس بیک گراؤنڈ کے لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں, تو ہر ایک اپنی اپنی اسکل لے کے آتا ہے, اپنا ایک بیک گراؤنڈ لے کے آتا ہے. سو ڈائیورسٹی از کی. ڈائیورسٹی از ناٹ اونلی جینڈر ڈائیورسٹی, بٹ بیک گراؤنڈ آپ کا ڈفرینٹ یونیورسٹی سے آپ پڑھے ہوئے ہیں, ڈفرینٹ علاقے سے ہیں آپ, ٹھیک ہے. سو یہ ساری چیزیں ڈائیورسٹی کی طرف جاتی ہیں, تو سب مل کے آتی ہیں. تو آئی تھنک I really like working with people. So I can work with anyone, any backgrounds. کوئی ایسی بری عادت جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ نہیں ہونی چاہیے؟ یہ موبائل پہ لگے رہنا ہر وقت, جو یہ تو ہر ایک کو اب یہ کرتا ہے, بٹ this is something which I have also adopted کہ یار فون پہ لگے ہوئے ہیں,
کبھی دوستوں میں بیٹھے ہوئے اور بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہو رہی ہے, میسیج آ گیا تو فون کو دیکھنا شروع کر دیا. دس از سم تھنگ وچ آئی ریئلی ڈونٹ لائک. اور ہابیز آپ بتا چکے ہیں عموماً, کیونکہ کرکٹ اور یہ سب کر چکے ہیں تو اس پہ تو ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں. کارڈ گیمز وغیرہ اس طرح کی ہابیز میں ہیں. دن میں تقریباً کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں؟ سارا دن ہی کام ہی کرتے ہیں. 8 گھنٹے سے اوپر کام پہ بہت فوکس ہے. صحیح. کام از آل دا ٹائم. ملٹی ٹاسکنگ ہونی چاہیے. میں تو نہیں ملٹی ٹاسکنگ کر سکتا. نہیں کرتے. 1 منٹ بھی ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر سکتا. ملٹی ٹاسک, آئی تھنک ملٹی ٹاسکنگ از فار فیمیل. وہ ویسے اچھا, بہت اچھا, خواتین بہت اچھا ملٹی ٹاسکنگ کرتی ہیں. اور جو ہمارے پاس بھی ورک پلیس پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو آئی تھنک دے فیمیل جینڈر دے آر کوائٹ گڈ ایٹ ملٹی ٹاسکنگ. دے آر ویری آرگنائزڈ. اینڈ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ہماری ایک میٹنگ ہو رہی ہے, اس میں ڈسکشن چل رہی ہے اور میٹنگ میں بھی اتنا ہی پارٹ وہ کر رہی ہیں اور بیچ میں ایک ای میل ان کی طرف سے آ جاتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, ابھی تو بات ہو رہی تھی, ابھی ای میل آ رہی ہے. آئی تھنک فیمیل آر کوائٹ گڈ ایٹ ملٹی ٹاسکنگ. آپ کا یہ والا ایریا, خیر یہ کویشچن میں تو نہیں تھا, ویسے میں یاد دلاؤں گا. ہم لوگ ایک بار اف یو ریممبر ہم لوگ سنڈے کو ایک جگہ ناشتہ کر رہے تھے اور آپ سے ہمارا ذکر ہوا تھا. تو آپ کا مجھے یہ والا پارٹ بہت اچھا لگا تھا جس میں آپ نے فیمیل کے لیے بڑا ایک آپ کا دل میں ایک سافٹ کارنر ہے اور ایک بڑا پازیٹیو کارنر ہے. دیکھیں یہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے ایز اے کنٹری ترقی مطلب آپ کی اس وقت بڑی, حالانکہ ہم بالکل کیجول بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے سے کچھ اور دوست بھی تھے, بٹ یو گیٹ اوفینڈیڈ اور آپ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, فیمیلس کی جو ہے وہ ایکچولی یہ پرابلمس ہیں. نو آف کورس. آئی مین اگر آپ نے ترقی کرنی ہے, اگر آپ نے اپنی جو انوائرمنٹ ہے وہ اچھی کرنی ہے, اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے رزلٹ, اگر آپ ڈائیورسفائڈ ورک فورس نہیں رکھیں گے, جیسے ابھی میں نے کہا کہ جی وہ ملٹی ٹاسکنگ کر سکتی ہیں, آرگنائزڈ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں جن میں خواتین اچھی ہیں, بہت سی چیزوں میں مرد اچھے ہیں, رائٹ. سو جب آپ کا ڈائیورسفائڈ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, سارے آتے ہیں مل کے, تو آپ کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ گرو کرتی ہے. تو اگر آپ نے پاکستان میں 50% آف یور پاپولیشن کو اگنور کریں گے تو ترقی کیسے کریں گے, رائٹ. سو یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ یو برنگ دیم ان ٹو مین اسٹریم. اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. آئی مین لیڈرز لائک می ہیو سیریس رسپانسبلٹی آف خاص طور پہ ٹیکنالوجی میں بلڈنگ ویمن ان ٹیک, ان کو آپ نے لے کے آنا ہے, ان کو آگے لے کے جانا ہے. جب سے میں اینگرو میں آیا ہوں, ہم نے جو ہماری ڈائیورسٹی ریشو ہے کافی امپروو کی ہے, بٹ یہ ہے کہ اب ہمارا اگلا فوکس یہ ہے کہ وی ٹرائی اینڈ گروم دیم اینڈ بلڈ دیم انٹو لیڈرشپ رولس. تو اس میں لے کے آئیں, تو اس سے یہ ہے کہ انکلوسیوٹی بھی آئے گی اور دے ہیو دیئر اسکلز اینڈ پازیٹیو سائڈز. اور اس کے لیے آپ کو تھوڑا بہت اگر فلیکسیبلٹی دینی پڑتی ہے ان دی ورک پلیس, یو ہیو ٹو اکاموڈیٹ ٹو دا نیڈز اینڈ سب, تو آپ کو کرنا چاہیے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایکسلنٹ جی, ٹرو ایڈوکیٹ آف جینڈر ڈائیورسٹی. ایبسلیوٹلی, اینڈ آئی بلیو ان دس اینڈ آئی آلسو پریکٹس دس. ایکسلنٹ. سو فیوریٹ کھانا آپ کا, کس طرح کا کھانا پسند کرتے ہیں؟ کھانا تو گھر کا ہی اچھا ہوتا ہے, گھر کا ہی پسند کرتے ہیں. امی کے ہاتھ کے کریلے اور بھنڈی, اس طرح کی چیزیں پسند کرتے ہیں. ظاہر ہے کھانا تو گھر کا ہی مزے کا ہوتا ہے. زبردست. سکسیس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں آپ؟ سکسیس از از آل اباؤٹ پیپل. آئی تھنک ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے کسی جگہ کام کیا ہے اور جو میرے پیئرز ہیں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یار یہ اچھا بندہ تھا, اچھا کام کیا ہے, آئی تھنک آئی فیل دیٹ آئی ہیو اچیوڈ سم تھنگ, بیکاز پیئرز دے ول ناٹ لائی. اینڈ آلسو اف یو ہیو ورکڈ ایٹ اے پلیس جہاں پہ آپ نے کچھ لوگوں کو ڈیولپ کیا ہے, آپ نے لوگوں کی زندگیوں میں فائدہ لے کے آئے ہیں, فرق لے کے آئے ہیں, آپ نے ان کی کیریئرس کو امپروو کیا ہے, آئی تھنک دیٹس کرائٹیریا فار سکسیس فار می. ایکسلنٹ. موویز دیکھتے ہیں؟ ابھی تو ٹائم کم ملتا ہے, بٹ دیکھ لیتے ہیں کبھی کبھی, پہلے زیادہ دیکھتے. کوئی لائف ٹائم فیوریٹ مووی؟ لائف ٹائم فیوریٹ مووی تو بہت چھوٹا تھا میں, تو ہم جب بچپن میں تو ایک مووی بہت مشہور ہوئی تھی مولا جٹ, تو ابھی مولا جٹ ریمیک آئی تھی تو وہ دیکھی ہم نے. بہت ساری موویز ہیں جو شولے ہر ایک کی فیوریٹ مووی ہے, اس کے ڈائلاگ آج تک وہ چلتے ہیں. آئی تھنک شولے واز جس طرح کا اس کا پلاٹ تھا تو اچھی مووی تھی. ہمارا ہوا یہ تھا کہ ہم لاہور میں تھے اور ہمارا موڈ ہوا کہ ہم مولا جٹ دیکھیں گے اور ہمیں ٹکٹس نہیں مل رہی تھی,
تو ہمیں لیٹ نائٹ تقریباً 1 یا 1:30 بجے والی ٹکٹس ملی تھی رات کو. تو ہم جب رات کو گئے تھے, جب واپسی آئے تو صبح ہو رہی تھی. تو اچھا بنایا بہت. ابھی یہ ہے کہ کبھی ٹائم ملے تو نیٹ فلکس وغیرہ, تو ابھی ریسنٹلی ایک وہ ریسنٹ تو نہیں ہے, تھوڑا سا پرانا ہے, سوٹس جو امیرکن سیریز ہے وہ دیکھی, وہ اچھی تھی, کافی مزہ آیا اس کا. تو کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں نیٹ فلکس پہ سیریز یا کوئی مووی. زبردست. سو اظہر نواز جو ہے وہ ایک لیڈنگ پوزیشن پہ ہے, ان ورکنگ ان لیڈنگ آرگنائزیشن اینڈ ورکڈ ان ملٹیپل لیڈنگ آرگنائزیشنز. کیا چیز ہے آپ کو جو آپ سمجھتے ہیں مجھے یہ انسپائر کرتی رہتی ہے نا, ہر کسی کو ایک لائف میں وہ موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے. واٹ از دا تھنگ دیٹ ایکچولی دیکھیے مجھے ینگ پیپل بڑا انسپائر کرتے ہیں, مجھے یوتھ بہت انسپائر کرتی ہے. وہ بھی میں وٹنس کر چکا ہوں جی. تو یوتھ بہت انسپائر کرتی ہے. آپ جب بیٹھے ہیں, آپ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ان کے پاس وہ بیگیج نہیں ہوتا, وہ برڈن نہیں ہوتا ان کے پاس. جو ہم جب سوچتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزیں بیک گراؤنڈ میں رکھ کے سوچتے ہیں, ان کے پاس وہ بیگیج نہیں ہوتا. تو آپ جب ان کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں اور جو ان کی تھاٹس سنتے ہیں تو آئی تھنک وہ مجھے بہت انسپائر کرتی ہے, فریشنس فیل ہوتی ہے. جی. تو مجھے بہت وہ انسپائر کرتی ہے کہ یار دیکھو یہ اس طرح سوچنا چاہیے, اس طرح کام. تو یوتھ کی تھاٹس بہت انسپائر کرتی ہیں مجھے. اس کے علاوہ پیپل جو آپ کے لیڈرز ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہیں, جیسے میں نے ایلیکس فرگسن کی بات کی, ان سے بہت انسپریشن لی میں نے. ان دی آرگنائزیشن اگر میں بات کروں تو آئی ورک ود پیپل لائک ارم حسن اینڈ غیاس خان. غیاس از اے ویری انسپائرنگ لیڈر. جب بھی ان سے ملتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان سے ہم انسپریشن لیتے ہیں. سو ویری انسپائرنگ لیڈر. سو وین آئی لک ایٹ ہم آئی تھنک یار ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ سیکھتے ہی ہیں ان سے جب بھی بات ہوتی ہے. تو ہر جگہ سے انسپریشن لیتے ہیں. ہاں بالکل, بہت اچھی بات ہے. کوئی لاسٹ میں کوئی میسج دینا چاہیں آڈینس کو؟ دیکھیں میسج تو میرا ہمیشہ سے یہی ہے, پہلے بھی تھوڑی سی دیر پہلے بھی میں نے بات کی کہ جو آپ کا کام ہے وہ ضرور کریں. صحیح. ٹھیک ہے, آپ کا کام آپ کو آنا چاہیے. اگر آپ یوتھ ہیں, لرن کر رہے ہیں, تو آپ کو فوکس شوڈ بی آن لرننگ. ٹھیک ہے, اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ سیکھیں, لرننگ پہ توجہ دیں. اگر آپ کا کوئی کام, آپ کی کوئی جاب ہے, آپ CIO ہیں تو آپ کا کام اچھا ہونا چاہیے. آپ CEO ہیں تو آپ کا اپنا فوکس ہونا چاہیے. آپ اپنے کام پہ فوکس کریں, اپنا کام اچھا کریں, اور اس کے بعد آپ فن بھی کریں. بٹ اگر آپ اپنا کام صحیح نہیں کر رہے اور آپ دوسری چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ ڈزنٹ میک سینس. تو میرا ہمیشہ یہ, اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ یار کیا بھئی آپ اپنا جاب اچھا کریں, صحیح, فوکس آن یور ورک. یو شوڈ نو واٹ یور جاب از. آپ کے پاس جو کام آپ کر رہے ہیں اس کی اسکل ہونی چاہیے, اور اس کے اوپر آپ یو شوڈ بی بیسٹ ایٹ واٹ یو ڈو. بالکل. اگر آپ یہ کر لیں تو دین یو ہیو ڈن یور جاب. زبردست. سر تھینک یو سو مچ, آپ آج آئے, بڑا مزہ آیا آپ سے ساتھ بات کر کے. اور شکریہ جی. ڈفرینٹ ایریاز میں ہم نے بات کی, بیکاز ہم یا تو بہت ہی کیجول بیٹھتے ہیں یا تو بہت ہی فارمل بیٹھتے ہیں. سو اٹ واز اے گریٹ ٹاکنگ ٹو یو ٹوڈے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ سر. تھینک یو جی, آئی آلسو انجوائڈ دس. تھینک یو جی. سو بہت بہت شکریہ جی. آج کا ہمارا جو ایپیسوڈ ہے وہ ختم ہوتا ہے, اور بڑے ہی ایک انٹرپرائزنگ آدمی ہے اظہر نواز, دوست بھی ہیں, بٹ یہ کہ آج جس طرح کی چیزیں ہم نے ایکسپلور کی ہیں وہ میرے لیے بھی بڑی زبردست تھیں, اور آج بہت کچھ سیکھا ہم نے. اسٹے ٹیون جی. تھینک یو سو مچ.